السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی۔ قرآن شریف پڑھنا ہم سبھی مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم مسلمانوں میں بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسے قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن شریف ادب سے پڑھنے والی چیز ہے اور اس کے لیے ہمیں پورے مکمل طریقے سے تیار ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ہر چیزیں ادب سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمارا اسلام بہت صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے ہر چیزوں کو بہت صفائی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن شریف پڑھنے اور نماز پڑھتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے والی ہوں۔ تو طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ ہمارے چینل دینی جانکاری پر نئے ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ہائپ کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ساتھ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے طریقہ بتاتی ہوں۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا گھروں میں برکت لانے کا ایک سیدھا ذریعہ ہوتا ہے، اور جس گھر میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اس گھر میں مصیبت پریشانیاں کوسوں دور رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرو اور اپنے گھر والوں سے بھی کرواؤ، کیونکہ قرآن شریف ہی قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گی۔ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے مکمل طریقے سے وضو بنانا ضروری ہے، اس کے بعد مصلی بچھا کر اس میں قرآن شریف رکھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی زمین پر بیٹھ کر ہی قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دھیان رہے کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہو اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ قرآن شریف کو کبھی بھی ہڑبڑا کر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک حرف بھی اگر غلط ہوتا ہے تو اس کے پورے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے سبھی حرف کو آرام آرام سے پڑھیے اور سمجھ کر پڑھیے۔ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا بنا دیکھ کر پڑھنے سے بہتر ہے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا پورا دھیان قرآن شریف پڑھنے میں ہی لگا دیجیے۔ آپ کے سامنے کیا باتیں ہو رہی ہیں یا پھر کون کیا کر رہا ہے، ان چیزوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف پڑھنے پر ہونا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے بیچ میں باتیں کرنا بھی غلط ہے، اس لیے کوشش کیجیے کہ جب تک قرآن شریف میں رکوع نہ آ جائے تب تک باتیں نہ کریں، لگاتار پڑھتے جائیں۔ قرآن شریف پڑھنے میں کئی بار دقت ہوتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ میں کچھ تکلیف ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، کم دکھائی دیتا ہے، وہ قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے، لیکن اگر وہ کسی اور سے قرآن شریف پڑھوا کر اسے غور سے سنیں اور محسوس کریں کہ وہ خود سے پڑھ رہے ہیں تو ایسے میں انہیں قرآن شریف پڑھنے جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ 3 دن کے اندر قرآن شریف کو مکمل نہیں کیجیے گا، کیونکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب آپ قرآن شریف مکمل کر لیتے ہیں تب اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لیٹ کر قرآن شریف پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل خانہ اور باتھ روم کی جگہ میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت زیادہ غلط ہے، منع کیا گیا ہے، اسے ناجائز مانا جاتا ہے، اور جو شخص قرآن کی تلاوت غلط کرتا ہے اور دیکھنے والا صحیح طریقہ جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو صحیح طریقہ بتائے۔ صحیح طریقہ بتانا بھی فرض ہے، ورنہ وہ بھی گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جس نے کبھی قرآن شریف کی تلاوت نہیں کی، کبھی قرآن شریف پڑھا ہی نہیں، اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اسے سب سے پہلے کسی استاد
کے پاس لے کے جائیے یا پھر امی ابو یا پھر کسی گھر والے سے اس کو قرآن شریف پڑھنا سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن شریف پڑھنے کا مکمل طریقہ اس کو آ جائے۔ کسی شور والی جگہ پر قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ آمنے سامنے سے گزرنے والے لوگ آپ کی تلاوت کو نہیں سن رہے ہیں تو گناہ قرآن شریف پڑھنے والے کو ملے گا۔ قرآن کو ایسی جگہ پر رکھیے جو جگہ پاک صاف ہو۔ قرآن شریف کو کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر رکھیے، ایسا کپڑا جو ایک دم پاک اور صاف ستھرا ہو، ایسے کپڑے میں آپ کو قرآن شریف لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ جب کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے تو قرآن شریف کی طرف پیٹھ دکھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا غلط ہے، اور پاؤں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ادب سے پاؤں سمیٹ کر قرآن شریف کی طرف بیٹھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی اس نئے ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ آپ کے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ جان جائیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔